بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنے کی دال خون کی روانی کو نارمل رکھتی ہے۔ مونگ کی دال بخار کے دوران آرام دیتی ہے۔ مسور کی دال پیٹ کی بیماری میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ ناظرین، جب تم کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپا کر رکھو، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کرو۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو دودھ کا استعمال کروانا چاہیے، کیونکہ دودھ کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ ناظرین گرامی، کچھ عرصہ بعد حسب استطاعت صدقہ کرنے سے انسان حسد اور آنے والی ہر قسم کی مصیبتوں سے بچا رہتا ہے۔ بالوں کو لمبا کرنے اور خشکی کو ختم کرنے کے لیے ناریل کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کر لیں، دہی میں ملا کر سر پر لگائیں، خشکی ختم ہوگی۔ ناظرین، کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ چبا کر اس کے ہمراہ پانی پینا بے حد فائدہ مند ثابت ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی مت پئیں، کیونکہ ٹھنڈا پانی غذا میں موجود چربی کو جماتا ہے۔ ناظرین گرامی، پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ دماغی کمزوری، خشکی اور چکر آنا سب ختم کرنے کے لیے روغن بادام کا استعمال کریں۔ ناظرین، دودھ اور جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتے ہیں، پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ ناظرین، انار جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور خربوزہ ضرور کھائیں۔ سچا سچائی کے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا انسان مکر و فریب سے نہیں پا سکتا۔ ناظرین، اپنی غذا میں صبح و شام انجیر کو ضرور شامل کر لیں۔ سالن میں لیموں اور سرکہ شامل کر لیں۔ اس سے نہ صرف یہ کھانے کا ذائقہ منفرد ہوگا بلکہ کھانا بھی جلدی ہضم ہو جائے گا۔ ناظرین، کسی بھی کام سے قبل سر میں بادام کا تیل لگا لو، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا۔ دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے نیند اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ جسم سے سستی اور ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے دار چینی، سونف اور پودینے کا قہوہ بنا کر پیئے۔ ناظرین، چھوٹے بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو انڈا نیم گرم کر کے بچے کی ناف کے اوپر لگا دیں، بچے کو فوری آرام آ جائے گا۔ ناظرین، مناسب مقدار میں گوشت کھانے سے بدن کا گوشت بڑھتا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ جب آپ آگے بڑھنے کا عزم کر لیتے ہو تو حاسدین آپ کو راستہ دینے کے لیے خود بخود ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، بالوں میں اگر مہندی لگا کر تیل ڈالا جائے تو بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ بچوں پر ماں کی غذا کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ماں کو چاہیے کہ دوران حمل کے آخری مہینوں میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق اور متحمل مزاج ہوں۔ ناریل کے تیل سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور جلد بھی نرم اور صاف نظر آتی ہے۔ ناظرین، جس تیل میں مچھلی فرائی ہو اسے لے کر جسم میں جہاں درد ہو وہاں مالش کریں، درد دور ہو جائے گا۔ تانبے کے برتن میں کھانا رکھنے سے کھانا جلدی خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی آپ کی صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا رکھنے سے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین،
لیمو کے رس سے جسم کی صفائی کریں، یہ قدرتی جراثیم کش ہے، جلد اور ہاتھ پاؤں کو صاف رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، گلیسرین، لیمو کا رس اور عرق گلاب کو ملا کر ایک محلول بنائیں اور روزانہ ہاتھوں پر لگائیں۔ یہ ہاتھوں کی جلد کو نرم اور خوبصورت بناتا ہے۔ ناظرین، دہی میں نیم کے پتوں کا پیسٹ ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور کچھ دیر بعد دھو لیں۔ نیم کے پتے خشکی کو کم کرنے میں بے حد مدد کرتے ہیں۔ چہرے پر کیل مہاسے اور پمپلز ختم کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چہرے پر ادرک کا پانی لگائیں۔ ادرک کا پانی جلد کی صفائی میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، ہلدی کی تاثیر گرم ہے، ماہواری کو باقاعدہ بنانے کے ساتھ یہ درد کو بھی کم کرتی ہے۔ انجیر تازہ ہو یا خشک، اسے کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کے چند جوئے ڈال کر گرم کریں اور اس تیل سے جوڑوں پر مالش کریں۔ یہ درد کو کم کرنے اور جوڑوں کی صحت کو بہتر بنانے میں بے حد مدد کرتا ہے۔ ناظرین، ہاتھوں پر دہی لگائیں اور جادو خود دیکھیں۔ ہاتھوں پر دہی کا لیپ کریں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت، دلکش ہو جائیں گے۔ ناظرین، تنہائیاں، اکیلا پن آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 15 سگریٹ پینا۔ حاملہ عورتیں کافی بالکل استعمال نہ کریں، اس سے بچے کی صحت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے پانی آنا بند ہو جاتا ہے۔ بھوک زیادہ لگتی ہو تو زیتون کے تیل کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگے گی۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیں کہ 9 گھنٹے سے زیادہ سونا قوت مدافعت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، گنے کا رس بخار کی شدت کو توڑتا ہے، ہڈیاں مضبوط کرتا ہے۔ گنے کا رس پٹھوں کو مضبوط کرنے میں مفید ہے۔ ناظرین، دہی کا استعمال کرنے سے آپ کے معدے کو طاقت ملتی ہے اور آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین، ہلدی والے دودھ کا استعمال شادی شدہ جوڑوں کے لیے مفید ہے۔ دمہ کی بیماری ہو تو شام کے وقت کھجور کھائیں۔ بینگن کھانا بلغم دور کرنے اور امراض جگر میں بے حد مفید ہے۔ ناظرین، زیادہ گھی کا استعمال کرنا دل کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ سفید نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے اور جوڑوں کے درد کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین گرامی، علم قیافہ کے مطابق جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہوں، ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے، اور جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہو وہ سخی ہوتی ہے۔ 5 چیزیں کھانے سے آپ کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے، مسور کی دال کھانے سے، میٹھا کھانے سے، بادام اور اخروٹ کھانے سے۔ ناظرین گرامی، پٹھوں کو مضبوط بنانے، طاقت میں اضافے کے لیے مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھا لیا کریں۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ لے لیں۔ جسم میں جہاں بھی درد ہوگا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، معدے میں زخم ہو تو ایک لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجیے۔ مرد کے بدن کو طاقت اور قوت دینے والی 3 عام سبزیاں: نمبر 1 ادرک، نمبر 2 پالک اور نمبر 3 شلجم۔ اگر تم اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح کو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال دیا۔
ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈے میں وٹامن سی کے علاوہ باقی تمام وٹامنس پائے جاتے ہیں؟ بخار کی حالت میں شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ گاڑی پیسوں سے چلتی ہے، آپ کو موٹا کرتی ہے، جبکہ سائیکل چربی پگھلاتی ہے اور آپ کے پیسوں کی بچت کرتی ہے؟ ناظرین، ٹھنڈا پانی خون کی شریانوں کو کمزور کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کی نمی جذب کرنے کی صلاحیت متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ پر زکام طاری ہو جائے تو پہلے 3 دن تک ڈاکٹروں کے پاس مت جائیں۔ 3 دن کے بعد جا کر ڈاکٹر سے دوائی لیں، کیونکہ اگر آپ شروع میں دوائی لے لیں گے تو آپ کا نزلہ تو رک جائے گا، لیکن پھر شدید سر درد رہنے لگے گا۔ ناظرین گرامی، یہ چیزیں آپ کو جلدی بوڑھا کر دیں گی۔ نمبر 1، نیند پوری نہ کرنا، ورزش نہ کرنا، سکرین دیکھتے وقت آنکھوں کا خیال نہ رکھنا، زیادہ میٹھا استعمال کرنا۔ ناظرین گرامی، پیٹ کے درد اور کمزوری کے لیے 1 پیالہ دہی میں 1 کیلا کاٹ کر کھائیں۔ چاولوں کے بیرونی چھلکوں کو پانی میں جوش دے کر اس پانی سے غسل کرنے سے ہر قسم کی خارش سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، چوارے کی گٹھلی جلا کر باریک پیس لیں اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگاؤ۔ غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ ناظرین، روزانہ نہار منہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ انگور کے استعمال سے بال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں۔ عقل مند اور بے وقوفوں دونوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، لیکن عقل مند اپنی عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کے چہرے پر نکھار نہ ہو وہ لوگ شلجم استعمال کریں، اس سے ان کے چہرے پر نکھار آ جائے گا۔ ڈینگی کے مریض میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتی ہے، لیکن خیال رہے کہ دانوں کو چبانا نہیں، بس منہ میں ہی رکھنا ہے۔ ناظرین، اخروٹ کو زیادہ استعمال کرنے سے منہ میں پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے اخروٹ جب بھی کھائیں ہمیشہ اعتدال میں کھائیں۔ ناظرین، 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ لیکوریا کی بیماری دور ہوگی۔ گاجر جسم میں نیا خون پیدا کرتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ زیادہ خوشی کی وجہ سے مر بھی سکتے ہیں؟ نہار منہ روزانہ شہد چاٹ لیا کرو، کوئی بڑی بیماری آپ کو گھیر نہیں سکے گی۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خوشی میں چھپی ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، وزن بڑھنے لگے تو شلجم کی سبزی کھا لیا کریں، پیٹ پھولنے لگے تو ادرک زیادہ کھائیں۔ ناظرین، اگر پیٹ میں شدید درد شروع ہو جائے تو الٹا لیٹ جانے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ ناظرین، لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لینے کی کوشش کر لیں، لیکن تمہارا مقدر کبھی بھی وہ تم سے نہیں چھین سکتے۔ کیسٹر آئل کے 2 قطرے لے کر چہرے پر انگلی سے اس کا مساج کریں۔ اس کے مسلسل استعمال سے آپ کے چہرے سے چھائیوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، بالوں کو کالا کرنے اور مضبوط بنانے کے لیے نیم کے سبز پتے
لوہے کے برتن میں ایک دن کے لیے بھگو دیں۔ دوسرے دن اس پانی سے سر دھونے سے آپ کے بال سیاہ اور مضبوط ہو جائیں گے۔ قبض کا بہترین علاج: ایک مناسب مقدار میں میٹھی کشمش لیں جس میں ترشی بہت کم ہو۔ متواتر 15 دن باقاعدہ ایک شٹانک روز کھاتے رہیں۔ اس سے پرانی قبض کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ زیادہ عمر والی عورت روزانہ زیتون کے تیل میں کھیرا ڈال کر چہرے کی مالش کرے۔ 7 دن بعد چہرہ 18 سال جیسا جوان نظر آنے لگے گا۔ ناظرین، اکثر خواتین کمر کے درد سے پریشان ہیں۔ وہ سوجی کے حلوے کے اندر 5 چلگوزے اور دیسی گھی ڈال کر کھا لیں۔ یقین جانیں کہ کمر کا درد صرف 3 دن میں ہی ختم ہو جائے گا۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا خود غلام بن جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر بال لمبے اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو املی کو رات بھر پانی میں بھگو دیں۔ صبح اس پانی سے سر کو دھو لیں۔ اس سے آپ کے بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ اس عمل کو ہفتے میں 3 بار کریں۔ اس کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل استعمال کریں۔ ناظرین، دودھ میں شہد شامل کر کے پیا جائے تو اس سے ہڈیاں مضبوط ترین ہو جائیں گی۔ شہد میں دہی ملا کر کھاؤ، اس سے آپ کا معدہ طاقتور ہوگا۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھجور زیادہ کھانے سے بلغم خارج ہو جائے گی۔ یہ بلغمی مزاج لوگوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ ناظرین گرامی، اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ ناظرین، اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو بار بار ادویات استعمال کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ اس سے صرف وقتی فائدہ ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہر وقت کالی مرچ منہ میں چباتے رہیں، قلیل عرصے میں افاقہ ہوگا۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو سالن کا تیل اتار لیں اور نیا تیل ڈال کر ایک آلو سالن میں ڈال کر بھون لیں، نمک کم ہو جائے گا۔ ناظرین، صبح کے وقت ادرک کے پانی میں لیمو نچوڑ کر پینے سے آپ کے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، پیاز، نمک اور سرکہ ایک ساتھ کھانے سے آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے سر کو الگ سے دھویا کریں۔ سر کے بال نرم ہو جائیں گے اور سختی سے دور ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، کمر میں درد رہتا ہے تو سونے سے پہلے کچھ دیر الٹا لیٹ جایا کریں۔ دودھ میں اسب گول اور انار دانہ ڈال کر پینے سے حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ ناظرین، بند گوبھی کے استعمال سے موٹاپا بہت جلدی کم کر سکتے ہیں۔ کیلے کا جوس پینے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے بلغم جلدی خارج ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پیاز کا رس خارش والی جگہ پر ملنے سے خارش غائب ہو جائے گی۔ لیمو کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو ان کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ ناظرین گرامی، برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب صرف خاموشی ہے۔ ناظرین، آپ پر 80 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا اگر آپ رات کے کھانے کے بعد چند منٹ واک کریں، ادرک اور دار چینی کا کہوہ پئیں، کھانا کم اور سادہ کھائیں۔ ناظرین، بھنڈی کھانے سے بدن میں خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور آپ کی شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔
ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے آپ کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ کمر کو جھکا کر بیٹھنے سے آپ کا دماغ کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ اچانک آنکھوں پر سوجن آ جانا آدھے سر کا درد ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، آلو کا رس آنکھوں کے نیچے لگائیں اور 10 سے 15 منٹ کے بعد دھو لیں۔ آلو کے قدرتی اجزاء آنکھوں کے نیچے کے سیاہ حلقوں کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔